نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم. سامعین محترم، یہ آیت جو تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی 5ویں رکوع کی ایک آیت ہے۔ اس آیت سے متعلق ایک دو مضامین میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ اس آیت میں نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور اقامت کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا گیا کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی شرائط کا بھی علم ہو۔ چنانچہ نماز کی شرائط بھی بیان کی جا چکی ہیں، اور شرائط کے بیان میں عرض کیا تھا کہ نماز کے فرائض بھی عرض کیے جائیں گے۔ تو آج نماز کے فرائض عرض کرتا ہوں۔ نماز کے فرائض میں سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت ہے، اور نیت کا ذکر شرائط نماز میں گزر چکا ہے۔ اللہ اکبر جو سب سے پہلے ہم یہ تکبیر کہتے ہیں اور اس سے نماز شروع کرتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحریمہ کے معنی ہے حرام کرنا۔ چونکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد جب نماز شروع کر دی جاتی ہے تو بہت سے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں، جس طرح چلنا پھرنا، جس طرح نماز میں باتیں کرنا، نماز میں کسی بات کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، بہت ساری جائز باتیں بھی ناجائز اور حرام ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی وہ تکبیر ہے جو بہت سے نماز کے علاوہ جائز کاموں کو بھی ناجائز کر دیتی ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے کہ تکبیر تحریمہ صرف وہ ہے کہ جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ یہ تکبیر کہنا فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو نماز کے ارکان میں
ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر فرض نہیں ہے، اور ان تکبیرات کو تکبیر تحریمہ نہیں کہتے۔ اگر سب سے پہلی تکبیر جس سے نماز شروع کی گئی، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اگر یہ تکبیر چھوٹ گئی تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نماز کے ارکان کے فرائض کی ادائیگی میں منتقل ہوتے ہوئے ایک سے دوسرے کی طرف جو تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ سب تکبیرات فرض نہیں ہیں۔ اگر کسی شخص سے بالفرض ان تکبیرات میں سے کبھی کوئی تکبیر چھوٹ بھی گئی تو چونکہ یہ فرض نہیں ہے اس لیے نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ جس سے نماز شروع کرتے ہیں، اگر وہ چھوٹ گئی تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی، کہ وہ تکبیر فرض ہے۔ تو یہ نماز کا پہلا فرض ہوا، اور نماز کا دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام کے معنی کھڑا ہونا۔ فرائض میں، واجبات میں، یعنی جو فرض نمازیں ہیں ان میں، اسی طرح وطروں میں، سنن مؤکدہ میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، نوافل میں البتہ اگر کوئی شخص بلا عذر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن فرائض و واجبات میں اگر بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام کھڑا ہونا فرض ہے۔ اب یہاں یہ بھی ضروری بات سمجھ لیجئے کہ مساجد میں آج کل دیکھا جاتا ہے درجنوں کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ پڑھا تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حتی الامکان کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیام میں عذر ہو، اور یہ بھی کسی مفتی صاحب سے اپنا عذر بیان کر کر پوچھ لیا جائے کہ مجھے یہ عذر ہے تو آیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر عذر قابل قبول ہے شرعاً اور اجازت ملتی ہے تو پھر بھی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ کرسی پر نماز نہ پڑھے۔ ہاں، اگر چوکڑی مار کر بیٹھنے میں بھی عذر ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور کرسی پر بیٹھنے سے متعلق تفصیلی مسائل کسی مدرسے میں جا کر مفتی صاحب سے دریافت کر لیے جائیں۔ تو دوسرا فرض ہے نماز کا قیام۔ قیام کے معنی ہے کھڑا ہونا۔ اور تیسرا فرض ہے نماز کا قرات۔ قرات کے معنی ہے قرآن پڑھنا۔ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، اور کتنی قرات فرض ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے
قرآن مجید کی قیام کی حالت میں ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے پڑھ لیں تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس سے یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ سورہ فاتحہ ضروری نہیں اور سورت کا ملانا ضروری نہیں۔ سورت کا ملانا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجبات میں آتا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کا ذکر نہیں کیا، صرف اس وقت مقدار بتائی جا رہی فرض کی، کہ فرض کی مقدار کیا ہے۔ فرض کی مقدار 1 آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ہیں۔ تو یہ تیسرا فرض ہوا نماز کا، یعنی قرات کرنا، قرآن پڑھنا۔ اور اس کے بعد جو فرائض ہیں، ہر رکعت کا رکوع، ہر رکعت کے 2 سجدے، یعنی چوتھا فرض ہر رکعت کا رکوع کرنا، 5واں فرض ہر رکعت کے 2 سجدے کرنا، اور 6واں فرض جو آخری فرض ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ کا مطلب اخیر میں بیٹھنا، یعنی سلام کرنے پھیرنے کی نیت سے بیٹھنا آخری رکعت میں، یہ بھی فرض ہے۔ اب اگر 2 رکعت والی نماز ہے، مثلا فجر، تو اس میں آخری رکعت دوسری رکعت ہوگی، اور اگر 3 رکعت والی نماز ہے، مثلا مغرب کی نماز ہے اور وتر کی نماز ہے، تو اس میں آخری رکعت میں بیٹھنا فرض ہے، تیسری رکعت میں۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے، مثلا ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو ان میں آخری رکعت چوتھی رکعت ہوگی، تو چوتھی رکعت میں بیٹھنا فرض ہے، اور اس بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ تو قعدہ اخیرہ بھی فرض ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر رکعت کا رکوع فرض ہے، ہر رکعت کے 2 سجدے فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص بھولے سے ایک سجدہ کرتا ہے اور ایک نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو فرض کے چھوٹ جانے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ اصول دوبارہ عرض کر دیتا ہوں جو عالموں نے لکھا ہے کہ سجدہ سہو تاخیر فرض، تاخیر واجب اور ترک واجب سے واجب ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کر لینے سے جو نماز میں نقص ہوا ہے اس نقص کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے فرائض و واجبات محتاط ہو کر ادا کیے جائیں۔ اگر غلطی ہو جائے، فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، مثال کے طور پر رکوع سے کھڑا ہو گیا، جس کو قومہ کہتے ہیں، اور قومے سے سجدے میں جانے میں تاخیر کر دی، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ فرض تو ادا کر لیا مگر اس نے تاخیر سے ادا کیا، تو تاخیر کا ازالہ، تاخیر فرض کا ازالہ سجدہ سہو ہے، تاخیر واجب کا ازالہ سجدہ سہو ہے، اور تاخیر اور ترک واجب کا ازالہ بھی سجدہ سہو ہے۔ باقی انشاءاللہ خیر۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔